الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على صاحب الزمان روحي وأرواح العالمين لمقدمه الفداء. اما بعد، آج خود حضرت حجت علیہ السلام کے نورانی کلمات سے نور حاصل کرنا ہے. جو ہم حدیث کا سلسلہ ہے پہلے دن سے لے کے آج تک ساری احادیث جو سنائی گئی ہیں وہ خود امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے مکتوبات ہیں، یعنی جو آقا نے خطوں کے جواب میں ارشاد فرمایا. کل نماز کا ذکر تھا. نماز کے ذریعے سے شیطان کی ناک کو خوب رگڑو یہاں تک کہ شیطان شکست کھا کے بھاگ گئے اور تم رحمان کے خالص بندے. آج سجدہ شکر. سجدۃ الشکر من الزم السنن و اوجبها. آقا فرماتے ہیں کہ سجدہ شکر مستحبات میں بہت ضروری اور سنت مؤکدہ ہے. سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. فَإِنَّ فَضْلَ الدُّعَاءِ وَالتَّسْبِيحِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ عَلَى الدُّعَاءِ بِعَقِيبِ النَّوَافِلِ. آقا فرماتے ہیں کہ بے شک واجب نمازوں کے بعد دعا اور تسبیح کی فضیلت نافلہ نمازوں کے بعد دعاؤں پر ایسے فضیلت رکھتی ہے جیسے واجب نمازیں مستحب نمازوں پر فضیلت رکھتی ہیں. ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے نماز پڑھی اور چل دیے. حق سبحان یہ روایات کا مفہوم ہے کہ جو شخص نماز کے بعد دعا نہیں کرتا تو حق سبحانہ و تعالی فرماتے یہ متکبر ہے، اس نے میرے سے کچھ بھی نہیں مانگا. دعا کرنی چاہیے، دعا کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. والسجدۃ، اور یہ جو سجدہ شکر ہے حد عقل. والسجدۃ دعاء و تسبیح. یہ سجدہ شکر خود سجدہ شکر دعا بھی ہے اور تسبیح بھی ہے. یعنی اگر کسی کے پاس تفصیلی دعا کا وقت نہیں ہے تو کم از کم سجدہ شکر بجا لائے. یہ سجدہ شکر کے اندر پڑھے جانے والا ذکر جو ہے یہ تسبیح بھی ہے اور ہمارے ہاں دعاؤں کو اہمیت کبھی کبھی سجدہ شکر. یہ بات سمجھنے والی ہے، تھوڑا سا سیکھ گئی ہے. سجدہ شکر ہوتا ہے نعمت خدا بندی. نماز پڑھ لی یہ نعمت خدا بندی. پروردگار تو نے توفیق دی تھی، تیری طرف سے یہ انعام ہوا تھا اپنے بندے پہ. اب تیری بارگاہ میں سجدہ شکر کرتا ہوں تاکہ یہ انعام میرے اوپر جب تک میں حیات ہوں جاری رہے. تیری توفیق کا انعام. جب بھی کوئی نعمت ملے، جہاں نعمت ملے، اس کا کوئی نہ وقت ہے نہ مقام. جہاں نعمت ملے، جب نعمت ملے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ رہے. یہ جو سجدہ کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ مولانا آپ کہہ جا رہے سجدہ کریں. ہم تو اپنے ہاتھوں سے محنت سے کما لیتے ہیں جناب. ہماری اپنی سوچ نہیں کچھ بھی نہیں آپ کے ہاتھ میں. جب تک وہ نہ چاہے سب اسی کی چاہت سے. آپ کو نعمت ملی، مجھے کوئی نعمت ملی، انسانوں کو کوئی نعمت ملی تو اس کی بارگاہ میں سجدہ
فوراً سجدے میں چلے گئے. کیوں؟ لئن شکرتم لازیدنکم، تم سجدہ شکر کرو گے تو وہ نعمت بھی باقی رہے گی اور اللہ اور نعمتوں میں بھی اضافہ. اگر کوئی چاہتا ہے کہ نعمتیں اس کی طرف آئیں تو وہ سجدے شکر بجائے. جو سجدہ نہ کرے، جو اللہ کی بارگاہ میں نہ آئے، پھر اللہ کی نعمتیں اگر اس سے رخ موڑ لے تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، خود بندے کی طرف سے ہے. اور یہ بندہ اگر پھر لوٹ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں تو پھر نعمتیں بھی اسی کا رخ کر دیں گی. سجدہ ہم کرتے نہیں ہیں، دعائیں ہم پڑھتے نہیں ہیں، ذکر الہی ہم کرتے نہیں ہیں، قرآن ہمارے گھروں میں پڑا رہتا ہے، ہم دیکھتے تک نہیں ہیں. اور پھر حالات اللہ جب نعمتیں واپس لینا شروع کرتا ہے یا نعمتوں کو روکنا شروع کرتا ہے نا، پھر ہم کہتے ہیں کہ شریعہ نے تعویذ کر دیتے ہیں. تھوڑا سا اپنے آپ کو رب کی طرف بھی متوجہ. کوئی اتنا فارغ نہیں بیٹھا کہ آپ کے اوپر تعویذ کرے گا. تو جو ہے سرکار، ہاں تعویذ بھی میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن خود انسان اللہ کی طرف بھی تو متوجہ ہو نا. جب اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں سجدہ کی یہ جو جملات آ کر کے ہم نے تلاوت کیے ہیں، اس میں سے 4 نکات نکلتے ہیں جو آپ کی خدمت میں. سجدہ شکر کے لیے کوئی خاص زمانہ اور خاص جگہ نہیں ہوتی، لیکن اس حدیث کے پیش نظر جو ابھی تلاوت کی ہے، واجب اور مستحب نمازوں کے بعد اس کا بہترین موقع ہے. یعنی واجب نمازیں پڑھی، مستحب نمازیں پڑھی، اس کے بعد بہترین موقع ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرنے کا. اور امام بھی اسی بہترین اور اہم موقع کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس سجدہ شکر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. دوسرا، سجدہ انسان کے کمال اور خداوند عالم کے سامنے نہایت خشوع و خضوع کا نام ہے. اس موقع پر انسان خود کو نہیں دیکھتا، جب سجدہ کرتا ہے نا خود کو نہیں دیکھتا، اور تمام عظمت و کبریائی کو خداوند عالم سے مخصوص جانتا ہے. تبھی تو سجدے میں گیا. اگر نہ جانتا ہوتا تو سجدے میں نہ جاتا. لہذا یہ انسان کی یہ حالت بہترین حالت ہوتی ہے، خصوصاً جبکہ انسان زبان و دل سے خداوند عالم کا ذکر اور اس کا شکر ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے. انسان سے زبانی سے شکر ادا نہ کرے، بلکہ اپنی ساری جو ہے خضوع و خشوع کو سمیٹ کے اپنے آپ کو حقیر، پست، کمزور سمجھتے ہوئے اس طاقتور خالق و مالک کائنات کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، تو یہ سجدہ انسان کو اتنا بلندی پہ لے جاتا ہے کہ یہ انسان جو اس کے مقابلے میں حقیر تھا، پست تھا، اللہ اسے اٹھائے گا اور کائنات میں طاقتور بنا. اقبال کا شعر ہے نا، وہ ایک سجدہ، یاد ہے نا؟ مجھے تو یاد نہیں ہے پورا شعر، لیکن مفہوم یاد ہے. مفہوم ذہن میں ہے کہ یہ جو ہم جگہ 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 پہ اپنا سر جھکا رہے، پیشانی جھکا رہے، اقبال کہتے ہیں نہیں، یہ ہر جگہ پیشانی جھکانے سے بہتر ہے ایک خالق و مالک کے سامنے اپنی پیشانی جھکا لو. تم اپنے خالق و مالک کے سامنے پیشانی جھکاؤ گے، اللہ تمہیں باقیوں کے سامنے پیشانی جھکانے سے محفوظ رکھے. تیسرا، واجب نمازوں کے بعد دعا اور تسبیح کا ثواب مستحب نمازوں کے بعد دعا اور تسبیح کے ثواب سے زیادہ ہے. واجب نمازوں کے بعد جو کرتے ہیں نا ہم سجدہ، اس کا ثواب مستحب نمازوں کی
زیادہ ہے، جیسا کہ مستحب نمازوں سے کہیں زیادہ فضیلت واجب نماز رکھتی ہے۔ مثلا میں آپ کو خدمت میں عرض کروں، مثلا کوئی شخص ہے کہتے ہیں جناب میں تو تہجد پڑھتا ہوں ماشاءاللہ، اچھی بات ہے پڑھیں، لیکن صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ عجیب ہے نا؟ نہیں، تہجد پڑھ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن صبح کی نماز بھی وہ واجب ہے۔ تہجد رہ بھی جائے تو عیب نہیں ہے، لیکن واجب نماز رہ جائے تو عیب ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ماشاءاللہ جن کو شوق کرتا ہے نا نیا نیا کاموں کا، یہ مذہبی پلیٹ فارم والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، تنظیموں والے، یہ بچے کی جوان کی اتنی برین واشنگ کرتے ہیں کہ انہیں پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا سوائے تنظیمی کام۔ وہ تنظیمی کام یہی اسی مسجد میں تھا تو کچھ لوگ رات کو تقریباً 2:30-3 بجے اشتہار لگاتے ہوئے پہنچے میرے پاس، یہاں بیٹھ رہے، صبح کی اذان ہو گئی تو چلنے لگے، میں نے نماز پڑھ لی، کہنے لگا کہ قبلہ وقت نہیں ہے، ہم نے اور بھی بہت سارے کام کرے۔ کون سا مذہب ہے بھائی تمہارا؟ واجب کام کے لیے وقت نہیں ہے، اور مستحبات جو واجب کا تارک ہے، مستحبات سے کوئی فائدہ نہیں۔ اصل واجب کی طرف لوٹیں، واجب کریں، مستحب کریں، تاکہ پھر آپ کا عمل جو ہے وہ دلہن کی طرح خوبصورت ہو جائے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف چوتھا نقطہ، اس فقرہ سے کہ جو آخر میں آقا نے فرمایا سجدہ دعا اور تسبیح ہے، صرف سجدہ شکر دعا بھی ہے اور تسبیح بھی ہے، یعنی ایک ہی عمل میں دونوں چیزیں جمع ہیں، دعا بھی ہے اور تسبیح بھی ہے۔ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ خود سجدہ بھی ایک قسم کی تسبیح اور دعا ہے۔ جس طرح نمازوں کے بعد ذکر خدا پسندیدہ عمل اور مستحب ہے، اسی طرح سجدہ کرنا بھی مستحب ہے، کیونکہ دعا اور تسبیح کا مقصد بھی خداوند عالم کے حضور میں خشوع و خضوع ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خضوع و خشوع کا عمل بطور اتم اور کامل سجدہ شکر میں ادا ہوتا ہے، لہذا سجدہ شکر کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سارے سوچتے ہوں گے کہ مولانا نے ماہ رمضان میں یہ کام شروع کیا ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا، ایک تو ہمارے عابدی صاحب نے متوجہ کیا، دوسرا جو ہے بعد میں جب انہوں نے توجہ دلائی تو پہنچے تو ظاہر ہے پھر بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ ماہ رمضان جب تک حضرت حجت کا زمانہ ہے، ماہ رمضان حضرت حجت اور معرفت خداوندی کا بہترین مہینہ ہے، اس لیے کہ آسمان سے شب قدر کی راتیں اسی ماہ رمضان میں آتی ہیں، وہ روح العالمین اور فرشتے گوشوارے تیار کر کے امام کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے پھر دستخط ہوتے ہیں جو پوری کائنات میں نظام جاری ہوتا ہے۔ تو رب العزت ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔